ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ اب یہاں سے۔ وہ لوگ چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کس وجہ سے کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا علی، کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص وہ ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد مبارک سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرمائے اے امام المؤمنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کے دیوانہ پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا ہونے کا حکم دے دیا کہ گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ اب یہاں سے۔ وہ لوگ چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت
ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کس وجہ سے کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا علی، کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص وہ ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد مبارک سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرمائے، اے امام المؤمنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کے دیوانہ پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا ہونے کا حکم دے دیا۔